اچھا یہ بتائیں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جاوید اقبال کو اس سرکاری عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں، اور بھی لوگ کہتے ہیں، کوئی آپ کی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ آپ سے اختلاف نہیں کرتا، جی بہت سے ایشوز پہ آپ کی ایک ہی رائے ہے، لیکن کچھ ایشوز پہ ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، یہ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپ اس کو اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ مثلا میرا اپنا معاملہ آپ کے سامنے ہے، میں نے 2019 تک 31 سال میں میرے پاس کوئی جماعت کا عہدہ نہیں تھا۔ مجھے جماعت نے عہدہ دیا کہ اپوزیشن میں کام کر سکوں، میں نے جو میرے بس پہ تھا کام کیا۔ میں نے اس وقت جماعت کو یہ کہا تھا کہ جب بھی ایک نئی لیڈرشپ آئی، چاہے وہ مریم صاحب آئیں، حمزہ صاحب آئیں، کوئی بھی نیا لیڈر آئے، ہم نواز شریف کے دوست ہیں، ساتھی ہیں بہت پرانے، تو پھر اس وقت ہمارا ہونا وہاں مناسب نہیں ہے، تو میں کم از کم وہاں پہ نہیں، اس عہدے پہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب مریم بی بی کو چیف آرگنائزر لگایا گیا تو میں نے استعفیٰ دے دیا اپنے 3 جنوری کو ہی، اسی دن۔ تو اس میں جماعت کے ساتھ ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ سپیس دی جائے مریم بی بی کو، وہ کام کر سکیں۔ آپ نے بھی دیکھا جو 88 میں بےنظیر صاحبہ کی حکومت بنی تھی، جو انکل ضمن صاحب موجود تھے، جو بھی بہت سے لوگ زندہ ہیں ان میں سے، تو وہ حکومت مفلوج ہو گئی تھی، کیونکہ ایک حجاب تھا، ایک اختلاف رائے پیدا ہوتا تھا جس کا حل نہیں نکلتا تھا۔ تو میرا خیال ہے وہ سپیس اب ہمیں، ایک نئی جنریشنل چینج آ گئی ہے مسلم لیگ کے اندر لیڈرشپ میں، تو وہ سپیس ہمیں مریم بی بی کو دینی چاہیے۔ مسلم لیگ نون میں اختلافات کی وجہ کہیں جنرل باجوہ صاحب تو نہیں ہیں؟ نہیں، جنرل باجوہ کا سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ نومبر 2022 میں ان سے بہت ملتے تھے، ان کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے۔ میں 2 ملاقاتیں ان سے کی ہیں، اور وہ جانتے ہیں میں نے کیا کہا، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کہا۔ تو یہ آپ کے بارے میں جو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہے تھے، یہ بات صحیح ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ میں شاید نواز شریف صاحب کو چھوڑ کر واحد آدمی سے ایکسٹینشن کے اوپنلی خلاف تھا۔ اچھا، اوپنلی خلاف؟ اوپنلی اس حد تک کہ میں نے کہا اگر آپ پہ دباؤ ہے حکومت چھوڑ دیں، اسی وقت چھوڑ دیں۔ ایکسٹینشن جو ہے، پہلی ایکسٹینشن بھی، اور میں نے جنرل باجوہ صاحب کی بات کہی تھی، اس سے ایکسٹینشن سے 1 سال پہلے کہ ایکسٹینشن کی طرف آپ جائیں گے 18 میں 18 کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا آپ اپنی شہرت کو بھی تباہ کر دیں گے، آپ کے ادارے پر بھی حرف آئے گا اور ملک بھی نقصان میں جائے گا۔ یہی بات میری 2022 میں بھی تھی کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ بالکل ملک کے نظام کو تباہ کر دے گی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کوشش کر رہے تھے ایکسٹینشن لینے کی؟ اس کی بالکل کر رہے تھے، اور ان کی ہو یا نہ ہو، یہ بڑا واضح ایک پیغام تھا، ایکسٹینشن دی جائے۔ اور ایکسٹینشن دی جائے، اور آپ کی پارٹی کے بہت سینئر لوگ جو حکومت کے بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مارشل لا کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی۔ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہت سی جماعتوں کے بہت سے لوگ اس بات کے حامی تھے۔ بہت سی جماعتوں کے بہت سے لوگ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حامی تھے، اور آپ کی جماعت کے تو بہت سے لوگ اس کے حامی تھے۔ میں نہیں کہتا، ہاں، بہت سی جماعتیں آپ نے لیکن کم از کم میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بالکل کلیئر تھے اس معاملے میں، اور وہ نواز شریف صاحب تھے۔ اچھا، لیکن سر یہ بتائیں کہ ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر آپ کے بارے میں بہت سی باتیں اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ آپ اویلیبل نہیں ہوتے موقع پہ کلیریفیکیشن کے لیے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بہت سی باتیں مجھے بتائی ہیں تو ان کو آپ کی طرف سے کلیریفیکیشن مل جائے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جناب ادھر ملتے تھے باجوہ صاحب کو، فلائٹ لیتے تھے، لندن جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر سیدھے باجوہ صاحب کے پاس، یہ کیا چکر چل رہا جی تھا؟ میں نے کیا، یہ کیا آپ نے؟ جی بالکل، ملک کے مفاد میں، کہ آپ باجوہ صاحب کو ملے، لندن گئے، نواز شریف صاحب کو ملے، پھر واپس آئے، پھر باجوہ صاحب؟ میں میں ملک سے باہر تھا، ہاں۔ مجھے ایسی اطلاعات آئیں جس میں مجھے بہت تشویش ہوئی۔ اچھا۔ میں گیا، میاں صاحب سے ملا، ان سے ڈسکشن کیا اس معاملے پر۔ میں اس معاملے میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اچھا۔ نہ مجھے پارٹی نے مشورہ کیا، میں نے خود اپنے آپ کو، کیونکہ میں ان حالات کو جانتا ہوں، تو میں نے میاں صاحب سے بات کی، میں ان کی اجازت کے ساتھ واپس آ کے باجوہ صاحب کو ملا، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میں پھر واپس گیا اور میں نے میاں صاحب کو حالات بتائے،
اپنی رائے دی اور میں واپس آ گیا. اس کے بعد پھر میرا ان سے رابطہ ہوا اور میں ان کو جو میری نالج تھی ان کے مطابق بتاتا رہا کہ آپ کو کیا مشکلات آئیں گی. کیونکہ اور میں نے باجوہ صاحب کو اگر کوئی ایک بات مستقل کہی وہ یہی تھی کہ آج آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن بالکل سمودلی ہو فوج کے اندر. آپ کی لیگیسی بھی یہی ہوگی. اگر اس معاملے میں کوئی اختلاف ہو گیا, کوئی تشویش, کوئی ابہام پیدا ہو گیا تو پورے ملک پہ اس کا اثر پڑے گا, ادارے پہ اس کا اثر پڑے گا. میں نے بار بار ان سے یہ بات کہی. باجوہ صاحب تاریخ کا حصہ بن گئے, ان کے بارے میں بات کرنا آج مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ پہ چھوڑ دیں. نہیں, جب وہ حاضر سروس تھے تو کوئی بات کرتا تھا اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جس نے بات کرنی تھی اس وقت کرتا. ہاں, آج وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے. نہیں جواب دیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, پھر اگر وہ آئیں آپ وہ انہوں نے بہت سے لوگ رکھے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے وہ جواب دے آپ دیتے کے ہیں. ٹی وی پروگرام پہ آئیں, اپنا دفاع کر لیں. میں کم از کم ان پہ کوئی الزام یا ایسی بات نہیں لگانا چاہتا جہاں وہ اپنا دفاع نہ کر سکیں. آج کل ہر آدمی بات کر رہا ہے, عمران خان سے لے کر ہر آدمی کہتا ہے جناب باجوہ یہ کر گیا. تاریخ ان کو اسیس کرنے دے کہ انہوں نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے, یا ان کا ملک پر کیا اثر ہوا. عمران خان جو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ دیکھیں میں تو حقائق سے واقف نہیں ہوں جو عمران خان کے ساتھ پیش آئے, لیکن ایک بڑی واضح بات ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا, اور آپ کو ہر آدمی یہ کہے گا کہ عمران خان جو ہے وہ باجوہ صاحب کی تخلیق ہے. تو جب آپ وزیر اعظم تھے اور باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جس طرح عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ سپر کنگ تھے, وہ سپر باس تھے, تو آپ جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت آپ کو بھی ایسا لگتا تھا کہ باجوہ صاحب سپر کنگ ہیں؟ نہیں, مجھے کبھی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی. ہماری بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی. انہوں نے مجھے بے پناہ عزت دی. انہوں نے مجھے پہلے دن ہی کہا کہ آپ کبھی مجھ سے ملنے بھی نہیں آئیں گے, کبھی آپ کو ایشو ہو آپ میرے دفتر سے ایم ایس کو بول دیں, وہ رابطہ کر لے گا, اور میں 3 گھنٹے مجھے لگتے آنے میں آ جاؤں گا, کیونکہ وہ پروٹوکول ہوتا ہے ان کا ہیلی کاپٹر وغیرہ کا. اور اس پر وہ قائم رہے. بلکہ ہمیشہ ایک بات ہوتی تھی کہ ہم اگر چل رہے ہوتے تھے تو وہ دائیں جانب ہوتے تو وہ خود چینج کر کے بائیں جانب آ جاتے تھے. یہ فوج کا پروٹوکول ہے کہ, اور 2 قدم پیچھے چلتے تھے. اچھا, تو کبھی انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. مجھے ان 10 مہینوں میں کبھی میاں صاحب کا کوئی دباؤ نہیں آیا کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں. یہ جو آپ نے نیب کے چیئرمین کی بات کی, یہ شاید واحد موقع تھا جب تمام جماعتوں کی طرف سے ایک نام آیا تھا جو منظور ہوا. لیکن اس کی اور این ایس سی کی میٹنگز ہماری ریگولر ہوتی تھیں. میرا خیال ہے کہ ہر تقریباً 2 ہفتے میں ایک میٹنگ ضرور ہوتی تھی, اور لمبی ہوتی تھی, 4 سے 6 گھنٹے میٹنگ, 8 گھنٹے کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. ہر ایشو کو ڈسکس کیا جاتا تھا, کیونکہ میں نے کہا کہ یہی فورم ہے جہاں پر آپ ریکارڈ پہ ہر بار ڈسکس کر سکتے ہیں, اور ہم نے ہر بار ڈسکس کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات پیدا ہوئے. مثلاً بلوچستان میں سینٹ کا الیکشن چوری ہوا, پھر چیئرمین سینٹ جس طرح یہاں بنائے گئے, جس کے بعد میں نے سینٹ جانا چھوڑ دیا, اور میں نے اوپنلی کہا کہ میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا جہاں پر یہ حالات پیدا. پھر بلوچستان گورنمنٹ چوری ہو گئی, وہ پوری, میں کوئٹہ گیا, پوری حکومت ہی غائب تھی. دھرنا آپ کے سامنے ہے, اس کی کیا محرکات تھے. ان باتوں پر بھی ہماری بات چیت ہوئی. وہ شاید میری باتوں سے مطمئن نہیں تھے, میں ان کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا, لیکن وہ معاملات طے ہو گئے, ختم ہو گئے. جو بھی ان کے اثرات بھی ملک پر اچھے نہیں ہوئے. تو میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا کہ مجھے ان سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. باقی جو کچھ انہوں نے کیا ان 6 سالوں میں, اس کے اثرات ملک پر جو ہیں, اور یہ میری باجوہ صاحب سے حکومت چھوڑنے کے بعد 3 میٹنگز ہوئیں. ایک نومبر 2018 میں, جو ان کی درخواست پر میں, مفتاح صاحب اور خواجہ آصف صاحب ان سے ملے تھے ان کے گھر پر, اور 3-4 گھنٹے میٹنگ جاری, صرف اکانومی پر بات چیت ہوئی. اس کے بعد 2 میٹنگز میری ایما پر نومبر 2022 میں 2 میٹنگز ہماری ہوئیں, اور وہاں بڑی کھل کر بات ہوئی. پہلی میٹنگ میں بھی, اور 4 سال بعد یہ 2 میٹنگز ہوئیں. بیچ میں کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ ملاقات ہو جائے, لیکن میں نے اس سے گریز کیا, وہ مناسب نہیں تھا. کیونکہ ہماری جماعت نے کہا تھا کہ آپ نے اگر میٹنگ کرنی ہے تو وہ اجازت لے کر کریں, تو میں اس کا پابند رہا.